حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، ہم لوگ صفہ میں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ الگ صبح بازار بطحان یا عقیق میں جاوے اور 2 اونٹنیاں عمدہ سے عمدہ بلا کسی قسم کے گناہ اور قطع رحمی کے پکڑ لائے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اس کو تو ہم میں سے ہر شخص پسند کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں جا کر 2 آیتوں کا پڑھنا یا پڑھا دینا 2 اونٹنیوں سے اور 3 آیتوں کا 3 اونٹنیوں سے، اسی طرح 4 کا 4 سے افضل ہے اور ان کے برابر اونٹوں سے افضل ہے۔ صفہ مسجد نبوی میں ایک خاص معین چبوترے کا نام ہے جو فقراء مہاجرین کی نشست گاہ تھی۔ اصحاب صفہ کی تعداد مختلف اوقات میں کم و بیش ہوتی رہتی تھی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 کے نام گنوائے ہیں اور مستقل رسالہ ان کے اسماء گرامی میں تصنیف کیا ہے۔ بطحان اور عقیق مدینہ طیبہ کے پاس 2 جگہ ہیں جہاں اونٹوں کا بازار لگتا تھا۔ عرب کے نزدیک اونٹ نہایت پسندیدہ چیز تھی، بالخصوص وہ اونٹنی جس کا کوہان فربا ہو۔ بغیر گناہ کا مطلب یہ ہے کہ بغیر محنت چیز اگر چھین لی جائے یا کسی سے لے لی جائے، یا یہ کہ میراث وغیرہ میں کسی رشتہ دار کے مال پر قبضہ کر رہے یا کوئی مال چرائے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی نفی فرما دی کہ بالکل بلا مشقت اور بدون کسی گناہ کے حاصل کرنا جس قدر پسندیدہ ہے اس سے زیادہ بہتر اور افضل ہے چند آیات کا حاصل کر لینا۔ اور یہ یقینی امر ہے کہ 1-2 اونٹ درکنار 7 اقلیم کی سلطنت بھی اگر کسی کو مل جاوے تو کیا آج نہیں تو کل موت اسے جبراً جدا کر دے گی، لیکن 1 آیت کا اجر ہمیشہ کے لیے ساتھ رہنے والی چیز ہے۔ دنیا میں ہی دیکھ لیجئے کہ آپ کسی شخص کو 1 روپیہ عطا فرما دیجئے، اس کے بعد اس کو مسرت ہوگی بمقابلہ اس کے کہ 1000 روپیہ اس کے حوالے کر دیں کہ اس کو اپنے پاس رکھ لے اور میں ابھی واپس آ کر لے لوں گا، کہ اس صورت میں بجز اس پر بار امانت کے اور کوئی فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ در حقیقت اس حدیث میں فانی اور باقی کے تقابل پر تنبیہ بھی مقصود ہے کہ آدمی اپنی حرکت اور سکون پر غور کرے کہ کس فانی چیز پر اس کو ضائع کر رہا ہوں یا باقی رہنے والی چیز پر، اور پھر حسرت ہے ان اوقات پر جو باقی رہنے والے وبال کماتے ہیں۔ حدیث کا آخر جملہ اور ان کے برابر اونٹوں سے افضل ہے 3 مطالب کا متحمل ہے۔ اول یہ کہ 4 کے عدد تک بالتفصیل ارشاد فرمایا اور اس کے مافوق کو اجمالاً فرما دیا کہ جس قدر آیات کوئی شخص حاصل کرے گا اسی کے بقدر اونٹوں سے افضل ہے۔ اس صورت میں اونٹوں سے جنس مراد ہے، خواہ اونٹ ہوں یا اونٹنیاں، اور بیان ہے 4 سے زیادہ کا اس لیے کہ 4 تک کا ذکر خود تصریحاً مذکور ہو چکا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ انہی عادات کا ذکر ہے جو پہلے مذکور ہو چکے، اور مطلب یہ ہے کہ عبادت مختلف ہوا کرتی ہے، کسی کو اونٹنی پسند آئے، کسی کو اونٹ کا گرویدہ ہوتا ہے تو وہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرما دیا کہ ہر آیت 1 اونٹنی سے بھی افضل ہے، اور اگر کوئی شخص اونٹ سے محبت رکھتا ہو تو 1 آیت 1 اونٹ سے بھی افضل ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہ بیان انہی عادات کا ہے جو پہلے ذکر کیے گئے 4 سے زائد کا نہیں ہے، مگر دوسرے مطلب میں جو تقریر گزری کہ 1 اونٹنی یا 1 اونٹ سے افضل ہے یہ نہیں، بلکہ مجموعہ مراد ہے کہ 1 آیت 1 اونٹ اور 1 اونٹنی دونوں کے مجموعے سے افضل ہے۔ اسی طرح ہر آیت اپنے موافق عدد اونٹنی اور اونٹ دونوں کے مجموعے سے افضل ہے، تو گویا فی آیت کا مقابلہ 1 جوڑے سے ہوا۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس مطلب کو پسند فرمایا ہے کہ اس میں فضیلت کی زیادتی ہے، اگرچہ یہ مراد نہیں کہ 1 آیت کا اجر 1 اونٹ یا 2 اونٹ کا مقابلہ کر سکتا ہے، یہ صرف تنبیہ اور تمثیل ہے۔ میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ 1 آیت جس کا ثواب دائمی اور ہمیشہ رہنے والا ہے 7 اقلیم کی بادشاہت سے جو فنا ہو جانے والی افضل اور بہتر ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ کے بعض تجارت پیشہ احباب نے ان سے درخواست کی کہ جہاز سے اترنے کے وقت حضرت جدہ تشریف فرما ہوں تاکہ جناب کی برکت سے ہمارے مال میں نفع ہو، اور مقصود یہ تھا کہ تجارت کے منافع سے حضرت کو بعض خدام کو کچھ نفع حاصل ہو جائے۔ اول تو حضرت نے عذر فرمایا، مگر جب انہوں نے اصرار کیا تو حضرت نے دریافت فرمایا کہ تمہارے زائد سے زائد جو نفع مال تجارت میں ہوتا ہے وہ کیا مقدار ہے؟
انہوں نے عرض کیا کہ مختلف ہوتا ہے، زائد سے زائد ایک کے دو ہو جاتے ہیں۔ حضرت فرمایا کہ اس قلیل نفع کے لیے اس قدر مشقت اٹھاتے ہو؟ اتنی سی بات کے لیے ہم حرم محترم کی نماز کیسے چھوڑ دیں جہاں ایک کے لاکھ ملتے ہیں؟ در حقیقت مسلمانوں کے غور کرنے کی جگہ ہے کہ وہ ذرا اس دنیاوی متاع کی خاطر کس قدر دینی منافع قربان کر دیتے ہیں۔